بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم فاقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا صدق الله. محترم دوستوں، ہم تو عام مسلمانوں کو دین کی وہ آسان بات بتاتے ہیں جن کو ہر شخص سمجھ سکے، اور جو کچھ پیچیدہ سی اور بھاری سی بات ہے وہ اہل علم اور علماء سمجھتے ہیں. لیکن آج کا دور کچھ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ تو کفار مشرکین یہود و نصارا انہی مسائل کو اٹھاتے ہیں جو پیچیدہ ہوتے ہیں اور عام مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتے، اور پھر ان کو وہ اپنے طریقے سے غلط طریقے سے مسلمانوں کے درمیان میں رکھتے ہیں. چونکہ وہ اس طریقے سے رکھتے ہیں کہ عام لوگوں کی بات سمجھ جاتی ہے، اس لیے عام لوگ اسی کو مانتے ہیں. اور وہ جو بات ہوتی ہے علمی اور دینی، وہ اس سے پہلے کبھی ان کے کانوں میں پڑی نہیں، اس کو انہوں نے سمجھا نہیں، بس اب وہ بات انگلش میں نہیں ہے، اور وہ ایک پروپیگنڈا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف شروع ہو جاتا ہے. اس لیے یہ پیچیدہ بات بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. انشاءاللہ بہت حد تک آپ کی سمجھ بھی آ بھی جائے گی. دوسری بات بھائیوں میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا جیسے کافی برا غیر مسلم کر رہا ہے، ایسے ہی کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمانوں کا نام دے کر اور بڑا مسلمان، پکا مسلمان اور دین کا ہمدرد، مسلمان کا ہمدرد ظاہر کر کے وہ بالکل اسلام کے خلاف، بالکل اسلام کا الٹا آپ کو بتاتے ہیں. ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. اس آیت شریفہ میں کیا بلکہ یہ پورا صفحہ چلا گیا، پورا صفحہ اس میں امن اور صلح، جنگ اور امن سے متعلق بہت سے مسائل ہیں. میں آسان الفاظ میں پہلے آپ کو سمجھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مکے والے آپ کی اور آپ کے ساتھ جڑنے والے مسلمانوں کی سب کی خبر رکھتے تھے. تو ان میں سے کچھ لوگوں کو، بلکہ بڑی تعداد میں کچھ لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ وہ محمد جلدی ہی مکہ پر حملہ کرے گا، قبضہ اس کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ ہم مکہ چھوڑ کر مدینہ میں ہی چلے جانا، ان کے پاس ہی چلے جانا، تاکہ ہم اس لوٹ مار سے اور قتل و غارت سے محفوظ ہیں. اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، اللہ کو ایک ماننا، اسلام کو قبول کرنا، ان کا نہ کوئی مقصد تھا نہ کوئی ارادہ تھا، نہ انہوں نے کوئی ایسا کیا تھا. بس صرف اپنی جان بچانے کے واسطے وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ میں جاتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر. ظاہر بات ہے کہ وہاں تو سارا دار و مدار اسی پر تھا، دوستیاں اسی سے تھی، دشمنیاں
اسی کرتے تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا۔ کچھ زمانے تک وہ، کچھ مدت تک وہ وہاں رہے، پھر ان کی رائے بدلی اور وہ مدینہ منورہ چھوڑ کر واپس پھر مکہ مکرمہ ہی چلے۔ تو اب اس کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں دو رائے ہو گئی، صحابہ میں دو گروہ ہو گئے، دو فریق ہو گئے صحابہ میں۔ بعض تو یہ فرماتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور کسی بھی وجہ سے یہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے، لیکن وہ ہے مسلمان۔ اور ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ نہیں، جب یہ یہاں آ کر رہنے لگے تھے دارالاسلام میں، ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی، اپنی دارالاسلام چھوڑ کر جو دارالکفر میں مکہ مکرمہ میں پہنچے، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ اب مسلمانوں میں یہ دو رائے ہوئی، دو گروہ، پھر بات سمجھانے میں لمبی ہو جاتی تھی، نہیں آپ کو بات بتا دوں، یہ اختلاف جو ہے نا ہمارا انسانوں کے درمیان اختلاف، چاہے وہ کہیں میں ہو، چاہے وہ کھانا کھانے کھلانے میں ہو، چاہے وہ پہننے میں ہو، چاہے وہ سیاست میں ہو، چاہے وہ دین میں ہو، یہ ایک لازمی سی بات ہے، اس سے کسی صورت میں کسی حال میں بچا نہیں جا سکتا، کسی صورت میں بچا، نہ کوئی زمانہ بچا اور نہ کوئی قوم بچی، نہ کوئی امت بچی نہیں۔ صحابہ کو دو جماعت ہوئی، اور اس سے پہلے میں نے کچھ واقعات سنائے تھے آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ میں اختلاف ہو گیا، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف صحابہ، ایک طرف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف حضرت عمر۔ تو دوستو ایسے موقع پر ہمیں حق کی تلاش کرنی چاہیے اور ہمیشہ اللہ سے حق کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو حق کی طرف ہے۔ اسی لیے ایک دعا کرتے ہیں ہم اردو میں اور عربی میں اس طرح آئی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ حق کا حق ہونا ہمیں بتائیے اور ہمیں حق کو ماننے، اس پہ چلنے کی توفیق دے، اور باطل کا باطل ہونا ہمیں سمجھا دے اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق دے۔ یہ اس سلسلے میں یہ آیت شریفہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات صاف کر دی کہ جو لوگ مدینہ منورہ چھوڑ کر واپس مکہ مکرمہ چلے گئے ہیں یہ کافر ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل کی بات معلوم ہے کہ وہ سچے دل سے ایمان لا کر مدینہ منورہ میں نہیں آئے تھے، بلکہ وہ تو اپنی کسی مصلحت سے آئے تھے اور انہوں نے اسلام اور مسلمان ہونا ظاہر کیا۔ اور دوسری بات ایک ہو ہے یہاں تمام علماء کرام نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ ذرا تفصیل ہوگی مسئلے کی کتاب۔ اصل ایمان تو یہ ہے کہ جن جن چیزوں کا ماننا ضروری ہے ان سب چیزوں کو آدمی دل سے مان لے۔ جب وہ دل سے مان لیتا ہے تو مومن ہوتا ہے۔ زبان سے اقرار کرنا کوئی ضروری نہیں، یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ لیکن اس دنیا میں انسان کو مسلمان ماننے کے لیے اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا برتاؤ کرنے کے لیے، مسلمانوں جیسا برتاؤ کرنے کے لیے زبان سے اقرار شرط ہے، اور زبان سے اقرار کیے بغیر وہ عام معاملات میں مسلمان نہیں مانا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے وہ تو اللہ ہے، لیکن عام معاملات میں ہمارے وہ مسلمان نہیں مانا جائے گا جب تک کہ وہ دل سے تصدیق کے ساتھ زبان سے اقرار نہ کرے۔ ایسے میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے آئے تھے اور ہجرت کی تھی آپ نے، اس وقت مسلمان ماننے اور مسلمان تسلیم کرنے کے واسطے ہجرت شرط تھی۔
یعنی مکہ چھوڑ کر مدینے میں آنا شرط تھا، اس کے بغیر مسلمان نہیں مانا جاتا تھا۔ اب وہ مدینے میں سے مکہ واپس چلے گئے تو اب وہ مسلمان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف یہاں پر میں بیان فرما دیا اور یوں فرمایا کہ یہ کافر ہے، ان کا قتل واجب ہے، جہاں یہ ہاتھ آمد ان کو قتل۔ اس کے بعد یہاں 3 جماعتوں کا اور ذکر فرمایا اور یہ واقعات بھی اسی زمانے میں قریب قریب پیش آئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے احکام کی ساتھ شروع میں بیان کیا۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کا نام تھا بنو مدلج۔ اس نے بھی یہ محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن غلبہ حاصل ہوگا، ضرور حاصل، اور پھر ان پر ایمان نہ لانے سے اور ان میں شامل نہ ہونے سے میں نقصان پہنچا۔ تو انہوں نے ایک بیچ کی چال چلی، لیکن اس میں کوئی دھوکہ فریب نہیں تھا، بالکل بھی دھوکہ فریب نہیں تھا۔ وہ یہ چال چلی کہ وہ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ سے اور تمام مسلمانوں کو صلح کریں، ہم آپ سے نہیں لڑیں گے اور جو لوگ آپ سے لڑیں گے ہم ان کی مدد بھی نہیں کریں گے، ان کا ساتھ بھی نہیں دیں گے۔ اسی کو کہتے ہیں صلح۔ اور یہ بھی کہا کہ جب مکہ کے قریش ایمان لائیں گے تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ تو انہوں نے ایک بیچ کا راستہ اختیار کیا، لیکن بہرحال انہوں نے کسی دھوکے کے بغیر صفائی سے ایک بات طے کی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات منظور فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے واسطے الگ ایک حکم نازل فرمایا اور وہ یہ حکم فرمایا کہ ان سے کوئی قتل جنگ کچھ نہیں ہوگا، یہ اپنے علاقے میں اپنی جگہ آرام سے رہیں گے، اسلام ڈھاوے یا نہ ڈھاوے ان کو نہ قتل کیا جائے گا نہ ان کا مال چھینا جائے گا، ان سے کچھ نہیں کیا جائے گا، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ اس کے بعد ایک تیسری جماعت تھی، وہ تیسری جماعت یہ تھی کہ وہ یا تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی ہے، جیسے کہ بنو مدلج، ان کے ساتھ شامل ہو گئے، تو ان کا حکم بھی یہی ہے کہ ان سے بھی نہ کوئی جنگ کی جائے گی نہ ان کو قتل کیا جائے گا، وہ بھی امان سے اپنے اندر اپنے قبیلوں کے اندر اپنی جگہ پر رہے گی۔ پھر ایک چوتھا فرقہ تھا، چوتھی قسم کے لوگ تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر دی، لیکن وہ صلح صرف دھوکے پر مبنی تھی اور ان کا طرز عمل یہ تھا کہ جب کوئی قبیلہ کوئی فرقہ مدینے پر چڑھ کر آتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے جاتے اور وہ یہ دیکھتے کہ جس سے جنگ ہو رہی ہے وہ طاقتور ہے، وہ مسلمانوں کو ہرا سکتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ لگ لیتے تھے۔ تو دل سے تھے وہ مسلمانوں کے دشمن، اسلام کے دشمن، اور کوئی صلح نہیں، لیکن اپنی جان بچانے کے واسطے وہ بظاہر صلح کر لیتے، اور جب موقع پڑتا اور مسلمانوں کا پلہ ہلکا دیکھتے، دشمنوں کا پلہ بھاری دیکھتے تو دشمنوں کا جھوٹا۔ تو ان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم بیان کیا کہ یہ نہ صلح کرنے والے ہیں اور نہ مومن ہیں، ان کا بھی وہی حکم ہے کہ جہاں تم ان کو دیکھو اور پکڑو، قتل کرو۔ یہ بات ہے آپ کے پیارے بھائیوں، میں نے ایک دن بڑی تفصیل سے بات آپ کو بتائی تھی اور قریب قریب وہی بات یہاں پر یہ ہے کہ کافر کو جہاں دیکھو پکڑو مارو قتل کر دو، یہ قرآن پاک کا حکم نہیں ہے، یہ دین اسلام کا حکم نہیں ہے۔
بلکہ یہ ان کافروں کا حکم ہے جو ہمارے ساتھ جنگ کی حالت میں، جنگ کی حالت میں۔ دیکھو میں نے اس زمانے میں آپ کو مثال دی، ہندوستان پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے، تو اب یہ جنگ کی حالت ہے، اب کسی پر کوئی رحم نہیں، چاہے وہ کہیں بم ڈال دے، چاہے وہ ان پر آ کے بم ڈال دے، چاہے وہ ان کے آدمیوں کو پکڑ کے لے جاؤ قتل کر دے، یا وہ ان کو آدمیوں، اب کوئی رحم نہیں۔ یہ ہوتی ہے جنگ کی حالت، اور اس کے احکام ہوتے ہیں الگ۔ پھر ایک ہوتی ہے امن کی حالت اور صلح کی حالت، اس کے احکام ہوتے ہیں الگ۔ تو یہ جو حکم قرآن پاک میں ہے یہاں بھی ہے، اس کے علاوہ بھی ہے، کافر کو جہاں دیکھو پکڑو قتل کر دو، یہ ان کافروں کے لیے ہے جو جنگ کی حالت میں، اور جو جنگ کی حالت میں نہیں ہے وہ اپنے ہمارے درمیان ہمارے آس پاس آرام سے رہو، نہ ان کو اسلام لانے پر مجبور کیا جائے گا، نہ ان کو قتل کیا جائے گا، بلکہ ان کے ساتھ پوری انسانیت اور ہمدردی کا معاملہ ضروری ہوگا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ارشاد فرمایا۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو اچھی طریقے سے اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، اور انشاءاللہ عزیز اب آپ کسی کا شکار نہیں کریں گے، آپ کو کوئی گمراہی میں غلط فہمی میں نہیں ڈال سکتے، بلکہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے اپنے علم کے مطابق اب اپنی سوالوں پہ جواب بھی دے سکتے ہیں۔ اب درمیان میں کچھ اور باتیں بتاؤں گا، علم بہت ہے ان آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تمہاری منافقین کے بارے میں دو رائے ہو گئی، دو جماعتیں ہو گئی، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، یہ ایک ایسی لازمی سی بات ہے کہ اس میں اختلاف انسانوں کے درمیان، عقل مند لوگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اوندھے منہ لوٹا دیا ان کے اعمال کے سبب۔ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو مدینہ منورہ میں آئے تھے تو اسلام کے بارے میں ان کا کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ رویہ نرم تھا، اور اسلام کی طرف ان کا کچھ نہ کچھ میلان ضرور تھا۔ تو اگر وہ اپنے اعمال درست کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید ایمان کی توفیق دیتا، کامل مومن بنا دیتا۔ لیکن انہوں نے مدینہ منورہ میں رہ کر بھی ایسے کام کیے کہ ان اعمال کی بنا پر ایمان کی طرف ان کا جو تھوڑا بہت میلان تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور وہ مدینہ ہی چھوڑ کر بھاگ گئے، مکہ مکرمہ ہی چلے گئے۔ پیارے بھائیوں، کسی کافر کو جو ہدایت ملتی ہے تو وہ بھی اس کے اچھے اور نیک عمل کی وجہ سے ملتی ہے، اور کوئی مسلمان گمراہ ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، یا کھلا گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو یہ بھی اس کے بعد اعمال کی بدولت ہی ہوتا ہے۔ اس واسطے اپنی زبان کی نگرانی کرنی چاہیے، اپنے اعمال کی نگرانی کرنی چاہیے، اور کوئی غلط بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے، کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس کا ترجمہ دوبارہ پھر کرتا ہوں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اوندھے منہ گرا دیا ہے ان کے اعمال کے ساتھ۔ یہ یہاں بات ہے۔ اب اگلا ترجمہ سمجھانے کے واسطے میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ جو مسلمان یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی مکے سے آ کر مدینہ رہنے والے پھر واپس مکے میں چلے جانے والے مسلمان ہیں، وہ بھی ہمدردی میں ہو رہے تھے، وہ ان سے ہمدردی رکھ رہے تھے، حسن ظن رکھ رہے تھے، حسن گمان رکھ رہے تھے۔ اور جو لوگ یوں کہہ رہے تھے کہ جب وہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، ہجرت جنہوں نے ترک کر دی تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق بات کر رہے تھے، قاعدے کے مطابق بات کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو علم اور اصول کو چھوڑ کر محض دلی جذبات اور ہمدردی کے جذبات کی وجہ سے ان کو مسلمان کہہ رہے تھے۔ اللہ نے ان کو کیا کہا؟ سنو، کیا تم یہ چاہتے ہو
کہ ان کو ہدایت دے دو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا. حالانکہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس کو تو ہدایت دے ہی نہیں سکتا. اور اگر کوئی یہ چاہے کہ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہم ان کو ہدایت دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ان کی غلطی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی کہ محض جذبات سے بات کام نہ لو بلکہ علم سے، عقل سے، اصول سے کام. امید ہے کہ یہ بات بھی آپ کے سمجھ میں آ گئی ہو. اب میں آپ کو تھوڑی سی بات اور بتاؤں گا اور آپ کو اور زیادہ توجہ سے سننی چاہیے. حجی صاحب شیعہ کافر ہے یا مسلمان؟ وہ کافر ہے. حجی کلمہ پڑھتے ہیں وہ تو، حجی نماز پڑھتے ہیں جی وہ تو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ کافر مت کہو. یہ ہوتی بات. ایسے ہی اور بہت سارے فرقے اس وقت ہیں اور بس جب ان کو کافر کہا جاتا ہے تو ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بجائے ان کو برا کہنے کے مولویوں کے مفتی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑھنا. ہم جی کیوں کافر بتا رہے ہیں؟ دیکھو بھائیو، صرف کلمہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے. یاد رکھو کلمہ پڑھ لینے کے ساتھ اور بھی بہت ساری باتیں ضروری ہیں. جب تک آدمی ان کو نہیں مانتا، ان کو تسلیم نہیں کرتا، اس وقت تک مومن نہیں مانا جاتا. دیکھو جیسے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، نماز بھی پڑھتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، لیکن جب تک ہجرت کر کے مدینے نہیں جائے گا اس کو مسلمان نہیں مانا جائے گا. یہ حدیثوں میں موجود ہے. اور سنو، جب آپ نے بات سمجھ لی تو بس ایک موٹی سی بات سمجھاؤں گا میں. شیعہ لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے اتنا غصہ اور اتنی عداوت اور نفرت ہے کہ ان کو دنیا میں کسی کافر سے، یہودی سے، کسی سے بھی اتنی نفرت نہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صحابہ کے بارے میں فرماتا ہے والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اس کا پورا ترجمہ تو میں کیا کروں؟ اس میں صحابہ کا ذکر ہے اور صحابہ کا ذکر کر کے اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے. اب بتاؤ ان کو اگر کوئی کافر کہے تو وہ اللہ کی بات کو جھٹلا رہا کہ نہیں؟ اب ہم اس کو کیسے مسلمان کہیں گے جو کلمہ پڑھے، نماز پڑھے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو گمراہ کہے، مرتد کہے، اسلام سے پھر جانے والا کہے؟ اس لیے نہیں مانا جائے. ایک اس سے اگلی بات بتاؤ، بالکل صاف بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف چلے تھے تو غار ثور میں 3 رات رہے تھے، 3 دن رہے تھے غار ثور میں. اور وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ساتھ میں. تو اللہ یوں فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی رحمت نازل کی اور ہم نے مدد کی اپنے نبی کی اور دوسرے اس شخص کی جو ان کے ساتھ غار میں تھا، اس کی ہم نے مدد کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو لیا نہیں یہاں پر، لیکن صاف صاف بتلا دیا کہ ہم نے ابوبکر کی مدد کی. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مومن ہونا، صحابی ہونا اس سے ثابت ہے. اب جو شخص ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی سب سے زیادہ دشمنی اور عداوت رکھے تو وہ قرآن پاک کی آیت کا منکر ہے. ایسے میرے دوستوں یہ چند مثال میں نے دی. ہمارے بھائی بعض بھائی بھی
چاہے ہمدردی میں آ کر، چاہے یوں سوچ کر کہ وہ مسلمانوں میں فرقے فرقے ہو گئے، ہونے چاہیے، سب ایک رہنے چاہیے، اس جذبے سے تو مومن کو، کافر کو بھی کافر کہنا گوارا نہیں کرتے. یہ ان کی غلطی ہے، ان کی غلطی ہے. اور بات تو بھاری سی ہے، سمجھ لیو. جیسے مومن کو کافر کہنا بہت بڑا گناہ ہے، ایسے کافر کو مومن ماننا بھی بہت بڑا گناہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا تم ان کو ہدایت دینا چاہتے ہو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو ہدایت کی کوئی راہ دکھائی نہیں دے. یہ بھی بات ہوئی. امید ہے کہ اس سے بھی آپ کو کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہوگی، لیکن بعد میں کوئی غلط فہمی پیدا کر سکتا ہے یا کسی کے ذہن میں تو خیال آ سکتا ہے کہ جب اللہ ہی خود گمراہ کر رہا ہے تو پھر اس کا قصور کیا ہے. یہ جملہ بہت کثرت سے بولا ہے. میرے دوستو، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا. بلکہ بات کیا ہے، اللہ کے کچھ اصول ہیں، اصول، ان اصول سے ہدایت ملے گی، ان اصول سے گمراہی ملے گی، ان اعمال سے ہدایت ملے گی، ان اعمال سے گمراہی ملے گی. اللہ کے یہاں پہ اصول ہے. اور جو شخص ہدایت کے اعمال اختیار کرتا ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے. اور چونکہ اس نے اللہ کے مقرر کیے ہوئے اعمال اور اصول کے مطابق عمل کیا، اس لیے اس کو ہدایت ملی. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو ہدایت. اور کچھ اعمال ہیں اور کچھ اصول ہیں، جب کوئی شخص ان کو اختیار کرتا ہے تو وہ کفر میں، گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ اصول اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں. جب کوئی ان کو اختیار کرتا ہے تو گمراہی میں پڑتا ہے. اور یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، اور یہ کہنا اس لیے مانا کر ٹھیک ہے کہ اللہ کے مقررہ اصول کے مطابق یہ گمراہی میں مبتلا ہے، ورنہ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا. یہ بات ہے. اب ایک بات اور اس کو دھیان سے سنیں. انسانی ہمدردی، انسانی ہمدردی، سب سے قومی یکجہتی، نہ معلوم کیا 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 ہم لوگ الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ سیاسی الفاظ ہیں، سیاسی الفاظ، ووٹ لینے والے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہ ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. وہ لوگ، یعنی کافر لوگ، یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہیں ایسے تم بھی کافر ہو، پھر وہ اور تم دونوں برابر. ان کو تمہارا ایمان اسلام ایک آنکھ نہیں بھاتا، اور وہ اسلام کو پھٹی آنکھ سے دیکھنے کو تیار نہیں. اگر ان کا بس چلے تو وہ سب کچھ کر دیں اسلام کو مٹانے، ختم کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کو مٹا دیں. اور جب بس نہیں چلتا تو کم سے کم دل میں تو کھلتے جلتے ہیں ہی، دل میں تو وہ عداوت رکھتے ہی ہیں، اور یہ تمنا کرتے ہیں وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، اور وہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسا کہ وہ کافر ہیں. فَتَكُونُونَ سَوَاءً، پھر تم اور وہ سب برابر ہو جائیں. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو تم ان کو اپنا دوست مت بنا. حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حتیٰ کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں. یہ بات، یہ آخری جملہ ان لوگوں کے پیش نظر فرمایا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت کے بعد، مکہ فتح ہونے سے پہلے ہجرت کرنا وہ مسلمان ہونے کے لیے شرط تھا. اگر کوئی کلمہ پڑھ لے، ایمان لے آوے، لیکن ہجرت نہ کرے تو اس کو مسلمان نہیں مانا جاتا. اس لیے یوں کہا حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا،
بس اگر وہ اس سے منہ پھیر لیں یعنی ہجرت نہ کریں فخذوہم تو تم ان کو پکڑو وقتلوہم حیث وجدتموہم اور جہاں تم ان کو پاؤ قتل کرو۔ پیارے بھائیو پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ان لوگوں کا حکم ہے، ان کافروں کا حکم ہے جن کا آپ نے ابھی اوپر ذکر سنا تھا کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے اور پھر مدینہ چھوڑ کر واپس بھی مکے میں چلے گئے اور ان کی اور مسلمانوں کی جنگ کی سی حالت تھی۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست مت بناؤ اور تم ان میں سے اپنا کوئی مددگار مت بناؤ۔ ابھی بات وہی چل رہی ہے جو میں نے شروع میں آپ کو بتا دی تھی إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ سوائے ان لوگوں کے یعنی ان لوگوں کو نہیں پکڑنا ہے اور ان لوگوں کو قتل نہیں کرنا ہے جن لوگوں نے جو لوگ جا ملے ہیں ایسی لوگ ایسی قوم سے جن کے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے، جن سے تمہاری صلح ہے، جن سے تمہارا معاہدہ ہے، اگر کوئی جماعت ان کے ساتھ جا کر شامل ہو جاوے اور ان میں معاہدہ ہو جاوے دونوں میں تو مسلمان بھی اس سے کوئی تعرض نہیں کریں گے، اس کو نہ پکڑیں گے نہ نقصان پہنچائیں گے۔ یہ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ بنو مدلج تھے، بنو مدلج انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی اور اصول تھا کہ اگر کوئی بنو مدلج جس سے صلح کر لے گا تو مسلمانوں سے بھی اس کی صلح مانی جائے گی، اس لیے مسلمان ان کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے جیسے کہ بنو مدلج کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ او جاءوکم حسرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومکم یا وہ تمہارے پاس آویں اور اس حال میں کہ ان کے دل بیزار ہوں تم سے بھی جنگ کرنے سے اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے۔ کافروں کی کوئی جماعت مسلمانوں کے پاس آئے یا نہ بھی آئے لیکن وہ یہ اعلان کرے کہ ہم مسلمانوں سے کبھی جنگ نہیں کریں گے، اور چونکہ ان کی قوم مجبور کرے گی کہ جب ہم جنگ کر رہے تو تم بھی جنگ کرو، یہ تو ان کو وہ حکم ہے کہ وہ ایسے لا تعلق ہو جاتے ہیں کہ نہ وہ اپنی قوم سے جنگ کرتے نہ مسلمانوں سے جنگ کرتے۔ اگر کچھ لوگ ایسے ہوں اور جیسے کہ اس زمانے میں تھے تو ان سے بھی کسی قسم کا تعارف نہیں کرنا، نہ ان کے مال کو نقصان پہنچانا، نہ ان کی جان کو نقصان پہنچانا، نہ ان کو قتل کرنا۔ دیکھو دوستو ان سے آپ کو خوب اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی ہوگی جو میں نے آج کی زبان میں آپ کے سامنے ایک جملہ رکھ دیا تھا کہ جنگ میں قتل صرف انہی کافروں کو کیا جائے گا جو جنگ کی حالت میں، اور جو جنگ کی حالت میں نہیں ہو ان سے کوئی ان کی جان مال اسی طرح محفوظ ہے جیسے ایک مسلمان کی جان مال محفوظ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ دوستو آپ بڑے دھیان سے سمجھیں ان جملے پر دھیان دیں۔ ہم لوگ اس پر بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں لیکن لوگوں کے دل قبول بھی کرتے ہیں حالات کے تحت۔ سنو اگر میں پہلے بتا دوں یہ جو ایک جماعت ایک قبیلہ یا چند قبیلے بہت سارے لوگ تم سے ڈر گئے ہیں اور ڈرنے کے بعد نہ وہ تم سے جنگ کرنے کو تیار نہ وہ اپنی قوم سے جنگ کرنے کو تیار، جو تم سے ڈر گئے ہیں اور تم سے اگر صلح کر لی ہے انہوں نے تو اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، فَلَقَاتَلُوكُمْ پھر وہ تم سے جنگ کرتے۔ ابھی بات سمجھ باتیں تو کچھ ایسی ہیں لیکن مہاراج کے ساتھ پورے ہندوستان میں ایک بھی مسلمان نہیں، اور مسلمان آئے پڑھتے چلے گئے چھاتے چلے گئے، یہ کیا معاملہ تھا؟
یہ معاملہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب ڈال دیا ان کے دلوں میں، اس لیے وہ یہ تو لڑتے نہیں تھے، اور اگر لڑتے تھے تو اس رعب کی وجہ سے کامیاب ہوئے۔ آج معاملہ دوسرا ہوا، آج بدعمالی کا میں بار بار ذکر نہیں کرتا، بہرحال کوئی تو سبب ہوئے گا، جو بھی سبب ہو اس سبب کی وجہ سے معاملہ ہوتا ہوگا کہ ان کا رعب ہمارے دلوں میں ڈال دیا۔ اس لیے میرے دوستو، اسباب اپنی جگہ ہے، لیکن فیصلہ ہے اللہ کا، اللہ کو راضی کرنا، دین پر پورے چلے، دین کو پورے چلے، کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اور تم کبھی دنیا میں ذلیل ہو کر یا دب کر نہیں رہو گے، جب تک اسلام پر ثابت قدم رہو گے، پورے احکام پر چلتے رہو گے۔ اسی کو فرمانا اللہ تعالیٰ، اگر اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ تم سے جنگ کرتے۔ میں ختم کر رہا ہوں، بات ایک پوری رہی۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، بس اگر وہ تم سے جنگ کرنے سے بیزار ہو جائیں، الگ ہو جائیں اور تمہارے سے جنگ نہ کریں اور تمہارے ساتھ صلح کر لیں وہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ ایسا نہیں کھولا جس کی بنا پر تم ان کی جان یا مال کو نقصان پہنچا سکتے۔ پھر وہ پوری طریقے سے امن کے ساتھ، اور ان کی جان مال سے، ان کی عزت آبرو سے کسی چیز سے تعلق نہیں کیا جائے۔ آج قرآن پاک کی آیات اور الفاظ میں ہی سب تفصیل آ گئی ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ کو خوب اچھی طرح بات سمجھ آ گئی۔ الحمدللہ، بسم اللہ